السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، 9th کلاس کی اسلامیات لازمی کے آن لائن لیکچر نمبر 9 کے ساتھ میں حافظ محمد رضوان اللہ آپ تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے ہی کی طرح توجہ سے، شوق سے پڑھ رہے ہوں گے۔ ہماری باقاعدہ کلاسز کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن آن لائن لیکچر کا یہ سلسلہ چونکہ طلبہ کے لیے کافی مفید ثابت ہوا ہے، اور بہت سارے طلبہ جو کسی وجہ سے براہ راست ان لیکچرز کو نہیں سن پائیں گے یا نہیں سن سکے، ان کے لیے یہ ایک مفید سلسلہ ثابت ہوگا۔ اسی لیے ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آج ہم جون سا سبق پڑھیں گے، یہ آپ کی اسلامیات لازمی کی کتاب صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے، الدرس الثانی، اور اس کا یہ حصہ دال، آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 58 تک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض۔ اذ یقول، اذ جب، یقول کہنے لگے، المنافقون منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے۔ دراصل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اہل ایمان کا ایک بھروسہ اور ان کا جذبہ ایمانی اہل کفر نے دیکھا، اور خاص طور پہ وہ بھی جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، کمزور درجے کے منافقین کا ٹولہ بھی، تو یہ لوگ مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ تعداد ان کی کم ہے، تھوڑی ہے، پھر بھی یہ اتنا جو ہے میدان جنگ میں، لڑائی کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ان کو اپنے دین پر بڑا غرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے دین پر غرور نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح مدد فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی تائید و نصرت اس کو اسی طرح حاصل ہوتی ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ اذ یقول، جب کہنے لگے، المنافقون منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، کیا کہنے لگے؟ مغرور کر دیا ہے، غرور میں مبتلا کر دیا ہے، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، دین میں نے دین نے، ہم میں نے ان کے، غرور میں مبتلا کر دیا ہے یا مغرور بنا دیا ہے، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ اور جو کوئی، ومن اور جو کوئی، یتوکل بھروسہ کرے، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ کی ذات پر، ومن یتوکل اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ کی ذات پر، فإن اللہ عزیز حکیم، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔
تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سے ایک اصول بیان کر دیا، ضابطہ بیان کر دیا کہ بات یہ نہیں ہے، یہ غرور میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جس بھروسے کی وجہ سے یہ اتنے جو ہے جذبے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ میدان جہاد میں تمہارے مقابلے کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر دیکھیں وَمَن يَتَوَكَّلْ، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا علی اللہ اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ تو اللہ خود بھی غالب ہیں، جو اس پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے غالب کر دیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حالت بیان کی ہے کہ جب کافر مر جاتے ہیں تو فرشتے ان کو جو ہے نا ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور مارتے ہوئے گویا انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم یہ عذاب چکھو، جو تمہیں سزا مل رہی اس کو چکھو۔ یہاں پر آیت کا بظاہر جو مضمون دیکھا جائے تو آیت کے ظاہری مضمون سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور تمام کے تمام کفار کو فرشتے یوں ہی کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ غزوہ بدر کے پس منظر میں یہ آیت آئی ہے تو اس لیے بعض روایات سے، تفسیر سے، بعض تفاسیر سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بات خاص طور پر ان کفار کے بارے میں کہی گئی جو غزوہ بدر میں مارے گئے، جہنم رسید ہوئے۔ تو ان میں سے ہر ایک کے پاس فرشتے جاتے رہے اور جا کر انہیں کہتے تھے کہ دیکھا تم نے چکھ لیا، کہ دنیا میں تمہیں سزا ملی ہے، اور مرنے کے بعد اس کا جو ہے بدلہ، تمہاری سزا اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، واو میں نے اور، لو کا معنی ہم کریں گے کاش، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش، ترا آپ دیکھتے، وَلَوْ اور کاش، ترا آپ دیکھ لیتے، کیا دیکھ لیتے؟ یعنی اس کیفیت کو دیکھتے، وہ کیفیت آگے بیان ہو رہی ہے، اذ کہ جس وقت، یتوفا کا معنی جان نکالتے ہیں، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، ولو ترا اور کاش ترا آپ دیکھ لیتے، اذ یتوفا جب جان نکالتے ہیں، الذین کفروا ان لوگوں کی جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا، کون جان نکالتے ہیں؟ الملائکۃ فرشتے۔ اور جان نکالنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ یضربون وہ مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، یضربون مارتے ہیں وہ، وجوہہم ان کے چہروں پر، وجوہا چہرے، ہم میں نے ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، ان کی کمر پر، مطلب یہ ہے ان کی پیٹھوں پر۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وذوقوا اور کہتے ہیں کہ چکھو۔ یہ کہتے ہیں کہ جو میں جملہ بول رہا ہوں یہ کسی آیت کے حصے کا ترجمہ نہیں ہے، واو کا معنی اور ہے اور ذوقوا کا معنی تم چکھو۔ تو کہتے ہیں، یہ بات میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کے اندر بھی یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، واو اور ذوقوا تم چکھو، تو درمیان میں ہم کیا لیں گے؟ وہ کہتے ہیں، بریکٹ میں لکھیں گے وذوقوا اور چکھو تم، عذاب الحریق آگ کا عذاب، حریق میں نے آگ۔ اور یہ سزا تمہیں کیوں ملی ہے؟ ذالک یہ سزا، بما ان کاموں کی ہے، قدمت جو آگے بھیجے ہیں، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے۔ تو یہ محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو کام تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو کسی عمل کا برا بدلہ یا کسی جرم کی سزا ملے تو ہم کہتے ہیں تم اپنے ہاتھوں کا بویا ہوا کاٹ رہے ہو، تو ہاتھوں کا بویا کاٹ رہے ہو، حالانکہ وہ عمل جس کی سزا مل رہی ہے اس نے ضروری تو نہیں کہ وہ عمل ہاتھوں سے کیا ہو۔ تو جس طرح وہاں اردو زبان میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، ایسے یہ بھی ایک انداز ہے، عربی زبان کا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک یہ سزا، بما ان کاموں کی وجہ سے ہے، قدمت جو آگے بھیجے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے، بندے خود ہی اپنے برے اعمال کی سزا کے طور پر جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سزا دینی ہوتی
تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسانوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کا مبارک سلسلہ جاری نہ فرماتے۔ پھر دیکھیے وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر۔ آگے جی کدأب آل فرعون، کدأب آل فرعون، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، وہ اصول پہلے سمجھ لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں ان کافروں کو سزا ملی ہے، یہ اللہ رب العزت کی کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہمیشہ سے یہی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اس کی آیات کو جھٹلائے گا، انکار کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، اس کو ویسے ہی سزا ملے گی۔ اور یہی حال ان سے پہلے آل فرعون کا بھی ہوا۔ فرعون اور اس کے ماننے والے، فرعون کا مطلب تو سمجھ آ گیا، آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار جنہوں نے اس کی بات مانی، یا جیسے وہ تھے اس کے متبعین، پیروی کرنے والے، ان کو قرآن مجید نے آل فرعون کہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا حال جیسے ہوا تھا ان کا بھی یہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون یہی ہے۔ پھر دیکھیے کدأبی، کاف کا معنی ہوتا ہے جیسے، جس طرح، دأب کا معنی ہوتا ہے حالت یا حال، تو کدأبی جیسی حالت ہوئی یا جیسا حال ہوا آل فرعون، آل فرعون کا۔ کتاب میں آل فرعون کو فرعونی لکھا ہوا ہے، یعنی جو فرعون کا پیروکار ہے وہ فرعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار محمدی، تو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ابراہیمی۔ اس اعتبار سے فرعون کا ماننے والا اس کا پیروکار فرعونی کہلائے گا، اس لیے کتاب کے اندر آل فرعون کا معنی فرعونی لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ کدأبی جیسا حال ہوا آل فرعون، آل فرعون کا یا فرعونیوں کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اب آیت میں ایک بات ہم نے یہاں پہ خود مطلب وہ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، ترجمے کا حصہ تو نہیں ہے، کیونکہ آیت بول رہی ہے، آیت یوں کہہ رہی ہے کدأب آل فرعون، جیسا حال ہوا فرعونیوں کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کیا مطلب؟ تو بریکٹ میں ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی حال ان کا بھی ہوگا، یا ویسا ہی حال ان کا بھی ہوگا۔ جو دنیا میں آج یہ جو گڑبڑ کر رہے ہیں نا، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، ان کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی۔ تو یہ ترجمے کا حصہ نہیں ہے، اس کو صرف سمجھانے کے لیے ہم کر سکتے ہیں، نہیں تو اگر آپ سادہ سمپل ترجمہ کرنا چاہیں تو صرف اتنا کہہ دیجئے کدأب آل فرعون، جیسا حال ہوا فرعونیوں کا یا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ، کفروا انہوں نے انکار کیا تھا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ پھر کیا ہوا؟ فأخذا تو پکڑ لیا، پھر پکڑ لیا، کفروا انہوں نے انکار کیا تھا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیتوں کا، پھر آخذا پکڑ لیا، یہ فا کا معنی تو بھی ٹھیک ہے، تو آخذا پکڑ لیا، ہم ان کو، اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ بذنوبہم کے شروع میں جو بی ہے اس کا معنی کی وجہ سے، ذنوب گناہ، ہم میں نے ان کے، تو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، قوی بہت زیادہ طاقت والے ہیں، شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، قوی طاقت والے ہیں اور شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں آج اتنا ہی ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آگے آیت نمبر 53 سے ہمارا نیا لیکچر ہوگا۔ آج ہم نے آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 52 تک پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پہ اپنا خاص کرم، خاص رحمت نازل فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔